إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة رواه البخاری. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بڑے اہم مقصد کے تحت پیدا کیا. ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے جانور کھائے پیے زندگی گزارے اور پھر مر جائے. انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ جانوروں جیسی زندگی گزارے. اللہ رب العالمین نے جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتلایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ سارے لوگ میری بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، توحید کو قبول کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی اہم کام ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے حق سے وہ کام پیچھے نہ ہو جائے. یعنی ہم دنیا کا کام کرنے پڑے رہ جائیں اور پھر اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کا حق پیچھے ہو جائے. ہر حال میں، ہر صورت میں ہمیں اللہ کے حق کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کے حق کو پورا کرنا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں کہیں بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. ہر حال میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں باجماعت نماز پڑھنے کے سلسلے میں اس کی کچھ فضیلتیں، اس کی اہمیت، افادیت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. نماز ایک اہم عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے. توحید قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان پر جو سب سے بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی ہے.
اللہ رب العالمین کے دیگر احکام میں، عبادتوں میں چھٹی ہے، رخصت ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چھٹی نہیں۔ آدمی بالغ ہو، لڑکا بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہ موت تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاص طور سے ذمہ دار کو، باپ کو، والدین کو، مربیان کو یہ تعلیم دی ہے کہ مرو اولادکم وہم ابناء سبع سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کی تعلیم دو، اور جب یہ بچے 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے، شریعت یہ کہتی ہے، پیارے نبی یہ کہتے ہیں، ان کو مارو۔ نماز کی تعلیم، نماز کی تربیت، نماز کا حکم دینا، یہ گھر کے ذمہ دار کی اور گھر کے ذمہ دار کی، ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کل قیامت کے دن ذمہ داریوں کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ تو با جماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بلا وجہ بلا عذر شرعی کے آدمی گھر میں نماز پڑھ لے، جماعت چھوڑ دے، کہتے ہیں کہ فرض ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ علماء اکرام کی بڑی بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ آج کے اس جمعے خطبے میں جو میرا موضوع ہے، جیسا کہ بتایا کہ با جماعت نماز پڑھنے کے فضائل۔ پہلی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے، پہلی روایت بخاری کی ہے، صلاۃ الجماعت تعدل 25 من صلاۃ الفرض۔ پہلی روایت بخاری کی تھی، دوسری روایت مسلم کی ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنا، جماعت کی پابندی کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جماعت سے پڑھنا یہ 27 درجہ فضیلت رکھتا ہے، 27 درجہ فضیلت رکھتا ہے، اور مسلم کی روایت میں 25 درجہ فضیلت رکھتا ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ یعنی ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو جماعت سے پڑھا ہے اس کی نماز میں جان ہے، اس کی نماز کا ایک الگ ہی مقام ہے، اس کی نماز کی ایک الگ ہی فضیلت ہے، اس کا ایک الگ ہی ثواب ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ 27 درجہ مقام رکھتا ہے، 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے جماعت والی نماز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو مسلم شریف کی روایت ہے، لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه حتى في مصلاه ينتظر الصلاة، کہ آدمی برابر مسلسل نماز میں رہتا ہے، نماز میں مسلسل جب تک وہ مسجد میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہا ہے، اذان ہوئی مسجد میں آیا، اذان سے پہلے مسجد میں آیا اور جماعت کا انتظار کر رہا ہے، اذان اور جماعت کے درمیان 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، وہ نماز اور جماعت کا انتظار کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برابر نماز میں رہتا ہے، برابر اس کو نماز کی فضیلت حاصل ہوتی ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ وتقول الملائکہ، بندہ بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہا ہے، فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ جو آدمی جماعت کا انتظار کر رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جلدی آیا اور جماعت کا انتظار کر رہا ہے، امام کا انتظار کر رہا ہے، فرشتے اس کے حق میں برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، حتی ینصرف او یحدث، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کر کے واپس ہو جاتا ہے یا پھر وہ بے وضو ہو جاتا ہے، تب تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔
فرشتے اس کے حق میں برابر یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی 40 روز تک با جماعت نماز کی پابندی کرتا ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، با جماعت نماز کی 40 دن تک پابندی کر، بہت مشکل ہے اس فضیلت کو حاصل کرنا، آسان نہیں۔ بہت بڑی فضیلت جہاں دی گئی ہے، وہیں اس کو پانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں اس فضیلت کو پانے والے کوئی نہیں ہے سوائے چند کے، بہت تھوڑے۔ کیا فضیلت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، یدرک التکبیرۃ الاولی، جو آدمی 40 روز تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یعنی جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے، یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ جو آدمی یہاں سے نماز شروع کرتا ہے امام کے ساتھ، شروع سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 روز تک نماز کی پابندی کر رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 برات لکھی جاتی ہے، 2 برات لکھی جاتی ہے، من النار وبراءۃ من النفاق، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، ایک تو جہنم کی آگ سے آزادی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس کا دل نفاق سے محفوظ ہے، مومن آدمی۔ اس فضیلت کو پانا بہت مشکل ہے۔ آج ہماری حالت دیکھ لیجیے، ہم ایک دن اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو ظہر چھوٹ جاتی ہے، فجر اور ظہر پڑھ لے تو عصر چھوٹ جاتی ہے، فجر اور ظہر اور عصر پڑھ لے تو مغرب میں ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ محاسبہ کریں، شام کے وقت جب سوتے ہیں بستر پر محاسبہ کریں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم 5 وقت کی نماز آج پڑھے ہیں تو کتنی جماعت سے پڑھے اور کتنی جماعت ہماری چھوٹی ہے، محاسبہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو آدمی 40 روز تک با جماعت نماز پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 برات کا اللہ رب العالمین انتظام کر دیا ہے، ایک برات جہنم کی آگ سے اور دوسری برات نفاق سے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ حسن روایت ہے۔ ہم آدمی جماعت سے با جماعت نماز پڑھے، یہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت بڑا دیا ہے۔ 5 وقتہ نماز ہم با جماعت پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، بہت بڑا علاج ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت اور صحیح روایت ہے، ما من صلاة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الصلاة فقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة۔ جب بھی کسی بستی میں 3 لوگ بستے ہوں، ایک بستی ہے جس میں صرف 3 مسلمان ہو، 3 لوگ وہاں موجود ہوں اور وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اذان اور جماعت کی پابندی ان کے یہاں نہیں ہے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان اپنے قبضے میں رکھ لیتا ہے، شیطان ان کو اپنے قبضے میں رکھ لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فعلیکم بالجماعہ، فعلیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے رہو، جماعت سے نماز پڑھو۔ یہ فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان تم پر غالب نہیں ہوگا، شیطان کا زور تم پر نہیں چلے گا، شیطان کا حملہ تم پر نہیں ہوگا۔ شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ایک پیارا علاج یہ ہے کہ ہم جماعت کی پابندی کریں اور فرض نماز جماعت سے ادا کریں، اس سے ہم اور آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور اگر جماعت کی پابندی نہ ہو، جماعت نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی بستی پر اور ایسے لوگوں پر شیطان اٹیک کرتا ہے، شیطان اپنے قبضے میں ان کو لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور اگر جماعت کی یہ پابندی عشاء اور فجر میں ہو، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من صلی العشاء فی جماعہ، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، کان کقیام نصف لیلہ، اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن صلی العشاء والفجر،
اور جو عشاء اور فجر کی نماز پڑھے فی جماعت، جماعت کے ساتھ، یہ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان قیام لیلہ، اسے ایک مکمل رات کا قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سوچئے عشاء کی نماز کھڑی ہوتی ہے 8:45 اور فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے 5:30، بیچ میں کتنا وقفہ ہے؟ 8 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ اس 8 گھنٹے کے بیچ میں ہم کھاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اگر ہم فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو مکمل قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے، مکمل تہجد پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جبکہ ہم نے کھایا ہے اسی رات میں، اسی رات میں سویا ہے، اسی رات میں ہم نے آرام کیا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کی ہے۔ ہم آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، مگر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے یہ پوری رات تہجد پڑھا ہے۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جماعت سے نماز پڑھنا، نماز کی فکر کرنا اور اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں جو کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اور رب العالمین کے عرش کے علاوہ کل قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ چٹیل میدان ہے، میدان حشر، حشر کا میدان بالکل چٹیل میدان ہے، اور سورج بالکل سر پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، زمین پگھل رہی ہوگی، آدمی پسینے میں سرابور ہوگا۔ اس قیامت کے دن اور اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، 7 ایسے خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک نوجوان ہوگا وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہوگا، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی اور اپنی جوانی کی حفاظت کی اور اللہ کی بندگی میں گزارا، اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، عیاشی میں، فحش میں اور گندے کاموں میں، شیطانی کاموں میں نہیں لگایا، اپنی جوانی کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسا شخص بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی بھی رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو اس کا دل، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا، مسجد سے جڑا ہوا، ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے گیا ہے، ابھی عصر کی نماز آنے والی نماز ہے، اس کی فکر ہے، عصر کی نماز پڑھ کے گیا ہے، مغرب کی فکر ہے، مغرب کی نماز پڑھا ہے، عشاء کی فکر ہے، مسجد کے تعلق سے اس کا دل لگا ہوا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے، ٹچ ہے، جہاں جا رہا ہے مسجد کی فکر ہے، جہاں ہے وہاں اس کو جماعت کی فکر ہے، جہاں ہے اس کو نماز کی فکر ہے۔ ایسے نوجوان کو اور ایسے آدمی کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ نماز اور یہ باجماعت نماز اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے جو نماز میں صفیں لگتی، یہاں 4 صف ہے، کسی مسجد میں 10 صف، بہت ساری صفیں لگتی، سب سے افضل صف کون سی ہے؟ سب سے افضل اور پیاری صف، فضیلت والی صف، یہ پہلی صف ہے جو امام سے قریب ہوتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، خیر صفوف الرجال اولها، سب سے اچھی اور سب سے بہتر صف، افضل صف پہلی صف ہے، وشرها آخرها، اور سب سے بدترین صف آخر والی صف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلی صف میں آدمی آیا مطلب کہ پہلے آیا، اور آخری صف میں نماز پڑھا سب سے بدترین صف ہے، سب سے پیچھے آیا، سب سے پیچھے آیا ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ لا یزال قوم یتأخرون، لوگ برابر پیچھے رہیں گے، برابر پیچھے رہیں گے، حتی یؤخرهم اللہ، ان کی عادت ہے وہ پیچھے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ صف اول میں نماز پڑھنے کی زندگی میں توفیق نہیں ہے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت، لوگ برابر پیچھے رہیں گے، ان کی پیچھے رہنا ان کی شان ہو جائے گی، ان کی عادت بن جائے گی،
اور پھر وہ پیچھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ڈھکیل دے گا۔ تو سب سے پہلی صف، یہ سب سے پیاری صف ہے، یہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو امام سے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے آیا، یہ پہلی صف میں نماز پڑھا ہے، یہ پہلے آیا ہے۔ مسجد میں پہلے آنا، یہ آنے کی علامت یہ ہے کہ جماعت سے پڑھا ہوا ہے، جماعت سے پڑھنے کی یہ نشانی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سورہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، پہلی صف میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور صف اول کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان جائیں اذان میں کیا ہے، لوگ جان جائیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی قیمت کیا ہے، لوگ اس کے لیے لڑائی کریں گے، اس کے لوگ جھگڑا کریں گے، اور صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ قرآن اندازی کریں گے، میرا نام آنا چاہیے، نصیب کی بات ہے، جس کا نام آئے گا اس میں پڑھے گا۔ لیکن چونکہ ہم علم سے بہت دور ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، جہالت بھری پڑی ہے، اسی لیے نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے، اذان کی کوئی قیمت نہیں، صف اول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علم اگر ہوگا، لوگ جان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اگر لوگ جان جائیں، لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول لاستهموا، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان میں کیا فضیلت رکھی ہے، صف اول میں کیا قیمت رکھی ہے، کیا ثواب رکھا ہے، لوگ اس فضیلت کو پانے کے لیے لڑ پڑیں گے، اور لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کریں گے، میرا نام آئے گا تو میں پہلی صف پہ نماز پڑھوں گا۔ اسی طریقے سے صف اول اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ پہچان ہے کہ ہمارے اندر ایمان بیدار ہے۔ اور اگر ہم صف اول کی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، جماعت ہماری چھوٹ رہی ہے اور ہم جماعت سے محروم ہیں، اس کا مطلب کہ گناہوں کا بوجھ ہمارے دلوں پر بالکل پڑ چکا ہے، دل سیاہی کی طرف مائل ہو رہا ہے، توبہ کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار کی ضرورت ہے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں، تنہا نماز گھروں میں پڑھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، سنو، عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مسلم کی روایت وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتی، جیسے کہ پیچھے رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لترکتم سنت نبیکم، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کی سنت کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہاں ہمارے سماج میں لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے سنت کی بات مت کرو، سنت کی بات کرو گے اختلاف ہوگا، گمراہی کی بات ہے، سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، سنت پہ رہو گے ہدایت پہ رہو گے، سنت پہ رہو گے اتحاد اتفاق پہ رہو گے، سنت جہاں چھوٹی آدمی گمراہی کی طرف گامزن ہو گیا، ہدایت سے محروم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ رسول رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے، بڑی لمبی روایت ہے، کہتے وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہا ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت کو پایا ہے، ہمارے صحابہ اکرام کا ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ہمارے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، مسجد سے اور جماعت سے پیچھے کون رہتا تھا؟ جو پکا منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق واضح ہوتا تھا، وہی آدمی جماعت سے پیچھے رہتا تھا، وہی آدمی مسجد سے دور ہوتا تھا، وہی آدمی تنہا اپنے گھر میں نماز پڑھتا تھا، وہی آدمی مسجد اور جماعت سے الگ رہتا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر ہمارے بیچ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو دو آدمیوں کے سہارے سے گھر سے نکل کے مسجد میں آتا تھا، گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اگر اسے چلنے کی طاقت ہوتی تھی، دو آدمی کے سہارے میں چلنے کی طاقت و قوت ہوتی تھی، وہ آدمی گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحابہ کرام دو آدمی کے سہارے میں چل کر کے مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھتے تھے، یہ صحابہ کرام کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت چھوڑنے کے حوالے سے کیا باتیں بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے کہتے میرا دل تو چاہتا ہے، بخاری کی روایت ہے، میرا دل تو چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی آدمی کو مصلی کی طرف آگے بھیجوں، وہ نماز پڑھائے اور میں لوگوں سے الگ ہو کر کے
ایسے لوگوں کی طرف جاؤ اور لوگوں کو حکم لکڑیاں اکٹھا کرو اور ایسے گھروں کو آگ جلا دوں جو جماعت چھوڑ چھوڑ کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جماعت چھوڑ چھوڑ کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ کان کھول کر کے سنے اور روکتے کھڑے کرنے والی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے جو نماز سے پیچھے ہے، جماعت سے پیچھے ہے، میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور لکڑیاں اکٹھا کرنے کا لوگوں کو حکم دوں اور ایک آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور ایسے گھروں میں آگ لگا دوں جو سوئے پڑے رہتے اپنے گھروں میں رہتے اور جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ چاہت تھی، خواہش تھی، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ گھروں میں بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، ایسا عمل نہیں کیا لیکن خواہش ظاہر کی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم مشہور صحابی ہیں، نابینا صحابی، وہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا آدمی ہوں، مسجد تک آنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، کوئی مسجد تک لا نہیں سکتا، کوئی مسجد تک پہنچا نہیں سکتا، اب کیا کروں؟ کیا میں بھی مسجد میں آؤں؟ سوال کیا، کیونکہ حدیث ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو کوئی لانے والا نہیں ہے، مسجد پہنچانے والا نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ سوال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ جانے لگے، بولا ادھر آؤ، کہا بتاؤ کیا اذان سنتے ہو کیا؟ سوال کیا تم اذان سنتے ہو کیا؟ کہا ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ کہا آؤ مسجد میں۔ نابینا صحابی کو، اندھے صحابی کو حکم یہ دیا کہ آؤ مسجد میں، جماعت سے نماز پڑھو، حکم دیا۔ اور جب یہ نماز کی پابندی کرنے لگے، سوچئے نابینا تھے، مسجد نبوی کے مؤذن، مسجد نبوی کے مؤذن تھے، اور کون سی اذان دیتے تھے؟ فجر کی اذان دیتے تھے۔ نابینا صحابی فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر کہیں جاتے، کہیں غزوہ اور کہیں سفر پر نکلتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو امام بنایا تھا، اپنی نیابت ان کو دی تھی، ان میں سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دوسرے صحابہ کرام موجود ہیں، دیکھنے والے آج جن کی موجود ہے وہ موجود ہیں، لیکن عبداللہ بن ام مکتوم کو امام بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے پاس آنکھ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی لائق؟ بہت بڑی محرومی کی بات، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت ہے اور خواب کی یہ روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مناظر کو دیکھا، عذاب کی بہت ساری تفاصیل کو دیکھا، اس میں سے ایک آدمی تھا جس کو لٹایا گیا ہے اور ایک فرشتہ ہے اس کے سر کے پاس ایک بھاری پتھر لے کر کے اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ اللہ اکبر، روتے کھڑے کرنے والی روایت، ایک فرشتہ بھاری پتھر لے کر کے اس کے سر پر مار رہا ہے، سر پر اس پر مار رہا ہے کہ اس کا سر بالکل چکنا چور ہو جا رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ اس کے ساتھ اتنا خطرناک عذاب ہو رہا ہے، یہ سویا ہوا ہے اور ایک بھاری چٹان اور بھاری پتھر اس کے سر میں مارا جا رہا ہے، سر بالکل چکنا چور ہو جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس معلومات تھی، قرآن و حدیث کا علم تھا، مگر یہ فرض نماز میں سویا رہتا تھا، اس کی عادت، کبھی نیند لگ گئی کبھی سو گیا ایک الگ بات، لیکن عادت بنا لے کہ نہیں ہمیں سونا ہے، جماعت چھوڑنا ہے، نماز چھوڑنا ہے، عادت بن جائے، بہت بڑا عذاب ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایسا آدمی جو نماز میں سویا رہتا تھا، ایسے آدمی کو سر کو کچل کچل کر کے عذاب دیا جائے گا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے اسلاف کی تاریخ ہے، وقت نہیں کہ ساری تفاصیل کو بیان کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی فکر کرے، با جماعت نماز پڑھیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام اس کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہے، وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ 20 سال تک میری زندگی کی حالت یہ تھی کہ مؤذن اذان دیتا تھا میں مسجد میں موجود رہتا تھا۔ 20 سال تک میں نے مسجد کے اندر دیکھا کہ مؤذن اذان دے رہا ہے اور نماز کو مسجد موجود ہے۔ آج ہم نماز سے اور جماعت سے کتنا دور ہے،
کہ ایک دن پورا گزر جاتا ہے کہ کبھی 5 وقت کی باجماعت نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے ہیں۔ کبھی ایک رکعت چھوٹی، کبھی جماعت چھوٹ گئی، کبھی سو گئے، کبھی غافل ہو گئے، کبھی نماز کا وقت ختم ہو گیا، کبھی ہم نے اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جمعہ کے دن اگر خطیب وقت سے پہلے خطبہ ختم کر دے اور اس کو اختیار ہے ختم کر دے تو آدھے لوگوں کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ جمعہ کی حالت، کتنے لوگوں کی جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جنازے کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ سستی اور کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہو اور باجماعت نماز پڑھنے کی فکر اور کوشش کریں، جماعت کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، اور جو ہمیں بیمار اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔